السلام علیکم۔ آج بات کریں گے ہم ایک موضوع پر، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو خام خواہ جو ہے نا وہ الزام دے دیتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اصل میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ علم نہیں ہے، ہمیں آگاہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہے کہ دکانداروں کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں او یہ تو حرام کھانا، چیزیں مہنگی بیچتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ تو بھائی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا جس نے کوئی سوال کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس تو صرف ایک چادر ہے۔ چادر یا شاید کسی پیالے کا ذکر کیا، بہرحال جو بھی اس نے جس چیز کا بھی ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لے آؤ۔ وہ جب لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ تو کسی نے کہا جی میں اتنے میں خرید لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کوئی زیادہ دے گا؟ تو پھر کسی نے کہا، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کوئی دے گا؟ تو مطلب جتنے زیادہ میں بکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے میں بیچ دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین میں نفع کوئی مقرر نہیں ہے کہ آپ اتنے فیصد لے سکتے ہیں، اتنا نہیں۔ آپ 1000 والی چیز 1 کروڑ میں بھی بیچ سکتے ہیں، اور 1000 والی 1500 میں بھی بیچ سکتے ہیں، 2000 میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو دین میں نفع مقرر نہیں ہے۔ ہاں اگر قید پڑ جائے کسی چیز کا تو وہ غلہ اگر آپ جو ہے نا قید کے زمانے میں آپ غلہ محفوظ کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں اور بعد میں اسے مہنگا بیچتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ تو ویسے جو ہے نا وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ اب اس وجہ سے میں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں بہت سارے نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اب نفع تو وہ کماتے ہیں۔ بھائی پیسہ کمائے بغیر تو دنیا میں گزارا تو نہیں ہے نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور جی داڑھی سے رکھی لیکن ہے حرام کمانا۔ بھائی کیوں حرام کماتا ہے؟ اور جی اس نے ریٹ بہت زیادہ ہے۔ بھائی جتنے مرضی اس کے ریٹ ہیں، ان چیزوں سے جو ہے نا وہ روزی حرام نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ جھوٹ بول کے چیز بیچتے ہیں تو پھر مسائل ہے۔ اگر آپ عیب بتائے بغیر چیز بیچتے ہیں تو پھر مسائل ہیں۔ عیب بتائے بغیر چیز آپ بیچ نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے۔ آپ کو عیب بتانا پڑے گا۔ مثال کے طور آپ موبائل بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی عیب ہے اور وہ چیکنگ میں نہیں آ سکتا تھوڑی دیر میں، جس طرح کے عام طور پر جب کوئی موبائل لیتا ہے تو 4-5 منٹ وہ چیک کرتا ہے۔ اب اس میں تو نہیں پتہ چل سکتا، تو لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیب بتائیں۔ اگر وہ عیب آپ نہیں بتائیں گے تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے یار، کہ کسی قسم کا جھوٹ فراڈ الاؤ نہیں ہے، کسی کو دھوکہ فراڈ الاؤ نہیں ہے، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان امن میں رہیں، سکون سے رہیں، محبت سے رہیں، بھائی چارہ ہو، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی کسی کو دکھ نہ دے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، جو بات کرے سچی کرے، جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، کوئی کسی کو 2 نمبر چیز نہ بیچے۔ تو یہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں کہ سچ ہو جائے، چیز اچھی ملنا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، حقوق ایک دوسرے کے نہ کھائیں، تو کیا ہوگا؟ ہم سب کے لیے آسانیاں ہیں، ہم سب خوشی سے زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو پریشانی ہے۔ تو اس لیے کہ اسلام جو ہے نا ہر اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے جس کا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے، صرف آخرت نہیں، دنیا میں پہلے فائدہ ہے اور آخرت میں بعد میں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ دین اسلام پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ جزاک اللہ۔